درخت کی عبادت کرتے ہیں، اس کو احساس ہوا کہ میرے اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کوئی کیوں کرے، تو سوچا کہ یہ درخت ہی کاٹ دوں تاکہ شرک کی جڑیں کٹ جائے۔ کڑاڑی جو ہے وہ کندھے پہ رکھی اور کندھے پہ کڑاڑی رکھ کر کے نکلا۔ اب شیطان کو کب گوارا تھا کہ شرک ختم ہو یا شرک کا خاتمہ ہو؟ شیطان تو گمراہی، کفر و شرک، گناہ، بے باکی، وہ تو فواحشات عام ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ آیا، اب یہاں دھیان سے سننا، بہت غور سے سننے کی بات۔ شیطان آیا اور اس نے آ کر کے پہلے اس کو یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان کی عادت ہے جیسا آدمی ویسی بات۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ درخت ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو شرک سے نجات مل جائے۔ اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں، اپنا اپنا کام کرو، جاؤ۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ تو اگر تو جائے گا تو تیرے لیے ایک شرط ہے، اگر تجھے جانا ہے تو پہلے تجھے مجھ سے لڑنا پڑے گا، پھر میں تجھے جانے دوں گا۔ اب چونکہ اس کے اندر اخلاص بھرا تھا، حالانکہ شیطان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں، شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انگلیوں میں انسان کو مسل سکتا ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے نا، وہ آگ سے بنایا گیا، مسلے گا تو انسان مر ہی جائے گا۔ لیکن جہاں اللہ کی رضا ہوگی وہاں اللہ کی قوت بھی ہوگی، یہ خاص بات، اللہ کی طاقت بھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں، قربانیوں کے معاملے میں یہ جو کھینچا تانی مچی ہے نا ہندوستان میں، شاید اخلاص میں کمی آئی ہے تو یہ دن دیکھنے پڑے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر یہ کام اللہ کے لیے ہوتا تو کسی کی ماں نے دودھ نہ پلایا تھا کہ یہ دن ہمیں دکھا، مگر ہم نے اللہ کے لیے کرنا جب چھوڑا اور ٹکیا اور کباب کے پیچھے پڑ گئے، پھر دنیا نے یہ دن دکھا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ، اس لیے کہ جس کام میں رضا الہی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی نیت، اکثر کی جو ہے وہ میں بات اکثریت کی بات کر، اللہ کے کچھ بندے ہیں ایسے جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ بلکہ اب تو میں لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنو کہ یار گوشت ووشت اب آتا نہیں ہے تو اپنے گھر کے لیے اپنے خود ہی قربانی کریں، یعنی قربانی گھر کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو رہی۔ یہ ہم نے اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب گوشت کوئی بانٹتا اٹھتا نہیں ہے تو ہم بھی اپنے گھر کے لیے کریں، یعنی نہیں آ رہا ہے نا گوشت تو خریدنے سے اچھا ہے کہ ہم بھی کچھ پیسے زیادہ ڈال کر کے ایک جانور ذبح کر لیں۔ یہ صورتحال اللہ کی رضا کا والے جو کام ہوتے ہیں پھر اس میں قدرت کی قوت شامل ہوتی ہے۔ اگر آج بھی مسلمان توبہ کر کے مخلص ہو جائیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، دیکھیں ابھی حالت بدلیں گے، ابھی مسلمانوں کی حالت بدلے گی، لوگ اللہ کے لیے کریں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھ سے تجھے لڑنا پڑے گا تب تو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں کشتی لڑنے لگے، اس عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، یعنی اللہ نے اس میں اتنی طاقت دے دی، شیطان کو پچھاڑ دیا۔ شیطان کسی سے نہیں ہارتا سوائے مخلصین کے، صرف وہ اخلاص والوں سے ہارتا ہے، بڑا بڑا پہلوان اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔
اس کے نزدیک سب سے بڑا پہلوان مخلص ہے، یعنی اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے۔ وہاں دبلے پتلے کا اعتبار نہیں ہے، وہاں سب سے بڑی طاقت اخلاص کی طاقت ہے، کیونکہ جب اس نے کہا تھا کہ میں بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا جا، تجھ پر میرے مخلص بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا، میرے مخلصین پر تیرا وار نہیں چلے گا، یعنی اہل اخلاص کو تو نہیں بگاڑ سکتا جو میرے لیے زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو پچھاڑ دیا، اس نے کہا نہیں نہیں دوبارہ پھر مقابلہ، دوبارہ پھر پچھاڑا، پھر نہیں سہبارہ پھر مقابلہ، تیسری بار پھر پچھاڑ دیا۔ اب جب تینوں بار شیطان ہار گیا، اب دیکھو کیسے حملہ کیا۔ شیطان جب تینوں بار ہار گیا تو اب عابد نے کہا اب تو میں جا سکتا ہوں، اب تو میرا حق ہے جانے کا۔ اس نے کہا دیکھو ایک اچھی بات کہ تم غریب آدمی دن بھر پیسہ کماتے ہو، رات کو عبادت کرتے، اگر یہ کمانے کی محنت سے اور مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے تو آپ دن بھر عبادت میں گزار سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم سے پوچھ تھوڑی ہوگی۔ تمہارے بستر میں تکیے کے نیچے روزانہ تمہاری ضرورت کے مطابق جتنا تم کماتے ہو 2 درہم تمہیں مل جائیں گے۔ مست دن بھر 1 درہم خرچہ کرنا، 1 درہم میں کھانا پینا اور دن بھر عبادت کرنا، کتنی عبادت ہوگی؟ یا تو دن بھر کماتے ہو پھر رات میں تھوڑی سی عبادت کرتے ہو، یا تو دن بھر عبادت ہوگی، جاؤ واپس لوٹ جاؤ 2 درہم ملا کریں گے۔ یہاں پتا چلا شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے، شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے، مگر دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے ایک لمحے کی۔ دن بھر کی عبادت اس کو منظور ہے مگر دین کی تبلیغ ایک لمحے کی منظور نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عبادت کرنے والوں نے اگر کتنی بھی عبادت کر لی جائے گا تو اکیلا ہی جنت میں جائے گا، لیکن اگر کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے تو پوری قوم کو جنت میں لے جائے گا۔ اسی لیے اس کو دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے۔ وہ تبلیغ کرنے والوں کو، دین کی طرف بلانے والوں کو، دین کے لیے محنت کرنے والوں کو بہت دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے۔